اہدنا الصراط المستقیم، اللہ صراط مستقیم دکھا دے، صراط مستقیم پر چلا دے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ اتنی کثرت سے بندہ یہ دعا مانگتا ہے اللہ سے، اور جب حقیقی معنوں میں صراط مستقیم معلوم کرنا چاہیے ہم وہ معلوم نہیں کرتے۔ قرآن مجید کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہے، اس میں ہے اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر چلا دے۔ اگلی صورت اللہ تعالیٰ نے اس کے پہلی آیت مبارکہ میں بتا دیا ہے کہ یہ جو صراط مستقیم ہے، ہدایت کا رستہ ہے، یہ قرآن مجید میں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی یہ جو آپ صراط مستقیم اللہ سے مانگتے ہو نا، دن میں 5 وقت نمازوں کی ہر رکعت کے اندر اللہ سے صراط مستقیم مانگتے ہو، وہ اللہ نے اسی کتاب میں رکھی ہے صراط مستقیم۔ اب ایک بندہ کہے مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے یہ چیز چاہیے، اور اگلا کہے بھائی اس کو حاصل کرنے کا یہ طریقہ ہے، کہ میں طریقہ نہیں اپنانا چاہتا، چیز مجھے چاہیے، یہ تو نادانی ہے نا، بے وقوفی والی بات ہے۔ ہدایت ہمیں چاہیے، صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہیں، لیکن جو طریقہ بتایا ہے رب العالمین نے اسے نہیں اپنانا چاہتے۔ یہ آج کل ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ پوری قوم دعا کرتی ہے اللہ صراط مستقیم دکھا دے، صراط مستقیم پر چلا دے، لیکن جو صراط مستقیم ہے اس کو پڑھنا کوئی بھی نہیں چاہتا۔ یہ جو آیت مبارکہ آپ رمضان المبارک میں بکثرت سنتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اتنی تو سبھی کو یاد بھی ہوگی کہ یہ مہینہ رمضان کا، اس میں قرآن اتارا گیا۔ اگلے لفظ کیا ہے؟ ھدی للناس، اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو رب کی نصیحت تمہارے پاس آ چکی ہے، یہ قرآن مجید ہے، یہ ہے صراط مستقیم جس کی دعا کرتے ہو رب العالمین سے۔ بس اللہ کا نام لو، اس کو پڑھنا شروع کرو، اور اس کے اندر جو لکھا ہے اس پر عمل کرنا شروع کر دو، آپ صراط مستقیم پر ہو۔ صراط مستقیم کوئی سڑک نہیں جو آپ کو دکھائی جائے گی کہ اس پر چلنا شروع کر دو جنت میں جاؤ گے، ایک طریقہ اور راستہ ہے جو قرآن آپ کو بتائے گا۔ جیسے جیسے بتاتا رہنا، آنکھیں بند کر کے سمعنا وأطعنا کہتے ہوئے اس پر عمل کرتے جاؤ، آپ سیدھا جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ صراط مستقیم۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظہ، اے لوگوں تمہارے پاس نصیحت آ چکی ہے۔ اب دعا کرتے ہو نا، تو دعا اصل میں اللہ تعالیٰ سے جب آپ کہتے ہو نا اہدنا الصراط المستقیم، اور اس کے بعد پورا سال قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگانا، ایک طرح کا مذاق لگتا ہے کہ ایک بندہ اتنی زیادہ کے ساتھ رب سے کہتا ہے صراط مستقیم، اور پھر پورا سال اس صراط مستقیم جس میں لکھا ہے وہ کتاب پڑھتا ہی نہیں۔ محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوتی، جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ جب تک ہم اس پیغام کو پڑھیں گے نہیں، ایمان لانا ممکن نہیں ہے۔ صرف زبان سے کہہ دینا میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں، یہ تو ایک زبانی عمل ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مقدس میں اس قرآن کے ساتھ آپ کا ایک خصوصی تعلق ہوا کرتا تھا کہ آپ اس ماہ مقدس میں جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا ایک مرتبہ دور کیا کرتے تھے، آپ سناتے، جبریل آپ کو سناتے۔ اس ماہ مقدس میں چلو سال میں تو ہمیں فرصت نہ ملی، کاروبار میں مشغول رہے، زندگی کی مصروفیتوں میں مشغول رہے، کم از کم اس ماہ مقدس میں قرآن مجید کو ایک دفعہ آپ پڑھ تو لینا، تاکہ کبھی آپ کو یہ حسرت نہ ہو کہ میں نے قرآن ایک دفعہ بھی نہیں پڑھا، یہ حسرت تو ختم ہونا۔ یاد رکھو یہ قرآن جہاں پہ بڑے اجر والی کتاب ہے نا، وہیں پہ یہ کتاب قبر کی سختیوں سے، محشر کی گرمی سے آپ کو بچانے والی ہے۔ اور اگر یہ قرآن آپ کو اس کا پیغام آپ نے نہ سمجھا اور اس کے مطابق زندگی کو نہ ڈھالا، قبر میں بھی مشکل ہوگی اور قیامت والے دن بھی مشکل کا سامنا ہوگا۔ وہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قبر میں بندے کو رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں من ربک، رب کون ہے تیرا؟ کہتا ہے ربی اللہ، اگر مومن ہے تو میرا رب اللہ ہے۔ ما دینک، دین کیا ہے تیرا؟ دین ہی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ فرمایا کہ اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تمہارے اندر بھیجا گیا تھا؟ وہ رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے۔ فرشتے 4تھا سوال بھی کرتے ہیں تم نے یہ کہاں سے معلوم کیا؟
تمہیں کیسے پتا چلا تمہارا رب اللہ ہے؟ تمہیں کیسے پتا چلا تمہارا دین اسلام ہے؟ تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ شخص جو تمہارے اندر مبعوث کیا گیا تھا وہ آخری نبی ہے؟ تو جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، فآمنت بہ، میں اس پر ایمان لایا تھا، وصدقت، میں نے اس کی تصدیق کی۔ تو میں نے جان لیا میرا رب اللہ ہے، میں نے جان لیا میرا دین اسلام ہے، میں نے جان لیا اس بندے کے بارے میں کہ وہ آخری نبی ہے۔ لیکن جو بندہ سنی سنائی باتیں پر عمل کرتا ہوگا، قبر میں اسے رکھا جائے گا، فرشتے آئیں گے، پوچھیں گے من ربک، ہاں لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا، کنت اقول ما یقول الناس، میں بھی وہی کہا کرتا تھا جو لوگ کہہ دیتے تھے۔ تیرا دین کیا ہے؟ ہائے افسوس میں نہیں جانتا، میں بھی وہی کہا کرتا تھا جو لوگ کہہ دیا کرتے تھے۔ وہ بندہ کون ہے جو تمہارے اندر بھیجا گیا؟ ہائے افسوس میں نہیں جانتا، میں بھی وہی کہا کرتا تھا جو لوگ کہہ دیا کرتے تھے۔ تیرے پاس فرصت ہی نہیں تھی اس چیز کو جاننے کی، علم حاصل کرنے کی۔ وہ بندہ کون ہے؟ میرا رب کون ہے؟ دین کیا ہے؟ بس لوگ کہتے تھے، میں کہتا تھا ٹھیک ہے، یہ تو ایک اختیاری چیز ہے دین کا علم حاصل کرنا، یہ کون سا لازمی ہے صراط مستقیم کا علم حاصل کرنا؟ بس اللہ سے دعائیں کرتے چلو ٹھیک ہے۔ فرشتے کیا کہیں گے؟ لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے جاننے کی کوشش کی، نہ کتاب اللہ کی تلاوت کی۔ اور قیامت کے دن منظر کیا ہوگا؟ قیامت کے دن یہ بندہ مومن جو قرآن مجید کو پڑھنے والا ہوگا، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے جو لوگ ہوں گے، قرآن ان کا سفارشی بن کے آئے گا اللہ تعالیٰ۔ اور جو قرآن نہیں پڑھتے، فرمایا القرآن حجۃ لک او علیک، قرآن جو تمہارے حق میں دلیل بنے گا یا تمہارے خلاف دلیل بنے گا۔ یہ قرآن کھڑا ہوگا، آپ کہو گے اللہ پیغام نہیں پہنچاتا ہمارا، تیرا ہمارے پاس پیغام پہنچا ہوتا ہم بھی صراط مستقیم پر چل پڑتے۔ قرآن کہے گا نہیں، جھوٹ بولتا ہے، میں پہنچا تھا ان کے پاس، موجود ہے ان کے پاس وقت ہی نہیں میرے لیے، یہ اپنی مصروفیتوں کے اندر، زندگی کی ضرورتوں کے اندر، کاروبار اور تجارت اور اولاد کے اندر مشغول رہے، انہیں اتنی فرصت ہی نہیں تھی کہ مجھے پڑھتے، میں تو موجود تھا ان کے پاس۔ حجۃ لک او علیک، قرآن دلیل بنے گا تمہارے خلاف اگر پڑھو گے نہیں، پڑھو گے تو یہی قرآن تمہاری سفارشیں کرے گا۔ اور قیامت کے دن منظر یہ ہوگا، قرآن پڑھنے والے کھڑے ہوں گے، قرآن ایک تھکے ماندے شخص کی شکل میں آئے گا اور کہے گا هل تعرفنی، پہچانتے ہو مجھے، میں کون ہوں؟ انا الذی اسہر لیلک، میں وہی ہوں جو تمہیں راتوں کو بیدار رکھتا تھا، واسمی حواجرک، دن کو پیاسا رکھا کرتا تھا، میں وہی ہوں۔ ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا ہے، اس کا ثمر حاصل کرنا چاہتا ہے، پھل حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آج میں سارے تاجروں کو چھوڑ کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ وَيُعْطَى الْمُلْكُ بِيَمِينِهِ، اللہ اس کے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں بادشاہ رکھے گا، اور وَالْخُلْدُ بِشِمَالِهِ، بائیں ہاتھ کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیشگی کا پروانہ دے دے گا، اور اس کے سر پر وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تاج الْوَقَارِ، اللہ اس کے سر پر ایک عزت والا تاج رکھ دے گا۔ اس کے والدین کو ایک لباس پہنایا جائے گا کہ دنیا و ما فیہا سے وہ زیادہ قیمتی ہوگا۔ وہ کہیں گے کہ اللہ یہ ہمارے لیے کیسے اتنا قیمتی لباس؟ فرمایا بِتَعْلِيمِ وَلَدِكُمُ الْقُرْآنَ، تم نے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دی تھی اس وجہ سے۔ اور پھر قاری سے کہا جائے گا، قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا اقرأ ورقِ، پڑھ اور چڑھتا جا، وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جس طرح تو قرآن دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرتا تھا، اور تیری منزل وہ ہوگی جہاں پر تیری آخری آیت ہوگی۔ یہ ہے منظر ایک طرف قرآن نہ پڑھنے والے کا کہ قرآن اس کے خلاف گواہیاں دے گا، ایک طرف پڑھنے والے کا کہ اللہ کہے گا چڑھتا جا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ محترم بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ، جو شخص یہ پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے محبت رکھے، اس کا رسول بھی اس سے محبت رکھے، فلیقرأ فی المصحف، اسے چاہیے کہ قرآن پڑھا کرے، اللہ کی محبت حاصل ہوگی، اس کے رسول کی محبت حاصل ہوگی۔ اور پھر اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندہ قرآن پڑھنا شروع کر دے، بندہ گمراہ نہیں ہوتا، یہ دنیا کے فتنے اسے اس کے رستے سے ہٹا نہیں سکتے۔ رسول کریم نے فرمایا ابشروا، خوش ہو جاؤ، فإن هذا القرآن طرفه بيد الله، یہ قرآن ہے کہ اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، وطرفه بأيديكم، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں، فتمسكوا به، اس سرے کو قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑ لو، لن تهلكوا ولن تضلوا ابدا، تم اس کے بعد ہرگز نہ گمراہ ہوگے نہ ہلاک۔ یہ جو آج گمراہی ہے نا، یہ چھوٹے چھوٹے فتنے نمودار ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مولوی کھڑے ہوتے ہیں جو اپنا الگ مذہب شروع کر لیتے ہیں، ہمارا نوجوان ان کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ وجہ کیا ہے گمراہی کی؟ یہ وجہ ہے کہ بندہ قرآن کی تلاوت چھوڑ دیتا ہے، پھر جیسے جو جس طرف لگانا چاہتا ہے لگ پڑتا ہے، پھر اسے اللہ کے علاوہ اور بھی داتا نظر آنے لگ جاتے ہیں، اسے اللہ کے علاوہ اور بھی مشکل کشا نظر آنے لگ جاتے ہیں، اللہ کے علاوہ اسے اور بھی حاجت روا دنیا کے اندر وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے۔
کیوں؟ قرآن نہیں پڑھتا. قرآن پڑھا ہوتا اس کے پر یہ واضح ہو جاتا کہ اصل صراط مستقیم یہ ہے، میرا رب یہ ہے، داتا یہ ہے، مشکل کشا یہ ہے، حاجت روائی کرنے والا یہ ہے. وہ در در کی ٹھوکریں نہ کھاتا پھرتا، اولادیں مانگنے کے لیے لمبے لمبے سفر کر کے درباروں پہ نہ جاتا، نظر نیازی نہ چڑھاتا. اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں اللہ کون ہے، اولادیں دینے والا کون ہے، کیونکہ وہ قرآن نہیں پڑھتا. آج ضرورت سب سے بڑی یہ ہے کہ آج کا نوجوان قرآن کی طرف آ جائے. اگر قرآن کی طرف آ گیا نا، ہماری قوم بھی فلاح پا جائے گی، ہم بھی فلاح پا جائیں گے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ اس کتاب کی وجہ سے بڑی قوموں کو رفعت بلندی عطا کرتا ہے، اور بڑی قوموں کو اس کتاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نیچے پھینک دیتا ہے. جب وہ اس کتاب کو پس پش ڈالتے ہیں، اللہ بھی ان کو اس طرح ذلتوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے. اور جب وہ اس قرآن کو پکڑتے ہیں، اس کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں، اللہ بلندیاں عطا کرتا ہے. آج اتنے ذخائر ہونے کے باوجود پاکستانی در در کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں. ہمارے اندر یہ المیہ ہے کہ ہمارے جو معدنیات ہیں ہم خود نکال ہی نہیں سکتے. ہم اپنی معدنیات نہیں نکال سکتے. ہمارے ملک میں، ہماری زمین کے اندر جس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے شہادتیں قربان پیش کی، ہم اپنی معدنیات نہیں نکال سکتے. قرآن کو چھوڑا ہے، سود کے نظام کے اندر آ کے جکڑے کے مجبور ہو گئے، قرآن کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھ کر، اسے سمجھ کر، اس کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ